السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کرواتے چلیں۔ آج ہم بات کریں گے، پہلا موضوع ہے ہمارا، چودھری نثار علی خان نے 2 سال 10 مہینے کے بعد اپنی ایم پی اے کی سیٹ کا حلف اٹھا لیا۔ آج وہ دوسری دفعہ تشریف لائے اسمبلی کے اندر، اور اسمبلی کے اندر جو تھا پھر ان کو حلف لینے کی اجازت دے دی گئی، جو کہ پچھلی دفعہ 2 دن پہلے نہیں دی گئی تھی، اور انہیں بتایا گیا تھا، قانونی موشگافیوں کے بارے میں سمجھایا گیا تھا۔ چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں اب تک جو غیر ذرائع کے حوالے سے اطلاع ہے کہ وہ حلف اٹھانے کے فوراً بعد جو ہے وہ کوارنٹین چلے جائیں گے، یا کہیں عمرے پہ بھی جا سکتے ہیں، یا کہیں آئسولیشن میں چلے جائیں گے، اور کچھ عرصے کے لیے وہ بالکل زیر زمین چلے جائیں گے، تاکہ ان جو افواہیں ہیں اور افواہ نما خبریں ہیں اور خبر و نما تبصرے ہیں، تاکہ ان کو مارا جا سکے، اور وہ کوئی بھی پولیٹیکلی ایکٹیو ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اگر نہیں رکھتے تو اتنی بڑی سپیکولیشن جو ہے وہ کیوں ہے، اور پھر انہیں حلف اٹھانے کی جلدی کیا پڑی ہوئی تھی؟ یہ ہمارا سوال آج اپنے پینلسٹ سے ہوگا۔ ریکوڈک کے مسئلے کے اوپر ٹی دیان کاپر کمپنی نے جو ورلڈ بینک کی انٹرنیشنل آربیٹریشن جیتی تھی، اور آربیٹریشن کی ڈگری ایوارڈ ہوا تھا، ڈگری نہیں ہوتی، ایوارڈ ہوتا ہے، ایوارڈ ہوا تھا، اور ایوارڈ ہوا تھا $5 ارب 80 کروڑ کا۔ اس کے عوض انہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے ایسے اثاثے دیکھنا شروع کیے تھے جن کو وہ ضبط کروا کے اپنے $5 ارب 80 کروڑ جو ہے وصول کر سکیں۔ تو پہلی نظر ان پہ پڑی پی آئی اے ہولڈنگ لمیٹڈ، جو برٹش ورجن آئی لینڈ کے اوپر ایک کمپنی کے طور پہ رجسٹر تھی۔ جی وہی جی، برٹش ورجن آئی لینڈ جہاں پہ نیازی سروسز بھی رجسٹرڈ تھی۔ جی وہاں پہ انہوں نے جا کے وہاں کے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا، اور جب ہم نے جا کے اس ہائی کورٹ کو اپروچ کیا اور اسے بتایا کہ پی آئی اے جو ہے وہ گورنمنٹ اونڈ آرگنائزیشن نہیں ہے، گورنمنٹ کے اس میں میجورٹی شیئر ہیں، لیکن یہ لسٹڈ کمپنی ہے اور اس کے اندر پرائیویٹ لوگوں کا شیئر ہے، یہ سیمائی گورنمنٹ ہے، یہ حکومت پاکستان کا اثاثہ نہیں ہے، اور آپ اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اپنا پچھلا آرڈر جو تھا وہ وڈرا کر لیا، اور اس کے نتیجے کے اندر $5 ارب 80 کروڑ کا ایوارڈ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم اپیل کا رائٹ کھو چکے ہیں، لیکن ٹی ڈی این کے ساتھ جو ہے وہ ہم نیگوسیشن کر سکتے ہیں، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہوگا کہ وہ $5 ارب 80 کروڑ کا جو ایوارڈ ان کو ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے مستقبل قریب کے اندر۔ آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں میاں حبیب صاحب۔ میاں حبیب صاحب ایڈیٹر ہیں، اور ہم اثروں میں شمار ہوتا ہے ہمارا، میاں حبیب صاحب کے ہم اثروں میں شامل ہے۔ یہ بڑے جرنلسٹ تھے، ہم تو پیچھے کر کے بیٹھے ہوتے تھے۔ بڑا شکریہ جناب میاں صاحب تشریف لانے کا۔ اور ان کے ساتھ جناب میرے دل کی راحت جناب ذوالفقار راحت صاحب تشریف رکھتے ہیں، کافی دنوں کے بعد یہ ہمارے پروگرام میں ہمارے قابو آئے، ہتھے چڑھے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا۔ اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب۔ ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن، بیورو چیف دن ٹی وی اور سینئر صحافی ہیں۔ بھٹی صاحب سے شروع کروں گا۔ بھٹی صاحب، چودھری صاحب نے آخر کار حلف اٹھا لیا، اور جو پچھلی دفعہ ان کو گجرات کے چودھریوں نے چکری کے چودھری کو روکنے کی جو پچھلی دفعہ کامیاب کوشش کی تھی، اس دفعہ انہیں رستہ دے دیا گیا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں کوئی مستقبل کا کردار؟ نثار علی خان صاحب سیاسی طور پہ ایکٹیو ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یور ٹیک سر۔ دیکھیں، نثار علی خان صاحب جو ہے ان کا سیاسی مستقبل کافی مخدوش ہے رضوان رضی صاحب۔ پی ایم ایل این کے اندر ان کے جو معاملات تھے جس طرح سے چلے، ایک جسٹیفائیڈ ورژن تھا ان کا کہ تصادم میں پی ایم ایل این کو نہیں جانا چاہیے، ٹکر اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مارنی چاہیے، یہ حکومت کے دوران۔ اور اس وقت چونکہ نواز شریف کے ارد گرد خواجہ آصف اور پرویز رشید اور ایک ایسا مریم نواز اور اس طرح کے لوگوں کا ایک حلقہ تھا جنہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک ماحول بنایا اور ان کو سازشی ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی کہ
ان کے بارے میں جو تاثر پی ایم ایل این کے اندر تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی جو ہے وہ کھیل کھیل رہے ہیں اور اس طرح کی. حالانکہ بہت سارے لوگ جو اصل حقیقت جانتے ہیں، دیکھیں دو آپشن تھے. ایک یہ یا تو اس کو عمران خان کو وہاں پہ ہاؤس اریسٹ کر لیا جاتا لاہور میں اور دھرنے کے لیے باہر نہ نکل سکتا، لیکن انہوں نے پی ایم ایل این کی ایک نواز شریف کی زیر صدارت میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ اس کو وہاں پہ نہ روکا جائے. اب جب اسلام آباد میں روکا گیا تو اس کے بعد یہ گھسے جا کے جس دن طاہر القادری اور عمران خان ریڈ زون کے اندر، اس دن کی میٹنگ کا مجھے احوال پتہ ہے، اور وہ جو نثار علی کی زبانی نہیں، کوئی اور شخصیت جو کہ میٹنگ میں موجود تھے پی ایم ایل این کے، انہوں نے بتایا کہ نثار علی خان نے مخالفت کی، لیکن میاں صاحب کو یہ باور کرا دیا گیا تھا اس سے پہلے ایک ٹولے نے کہ جی نثار علی خان جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرے گا، فارمولہ یہ ہے کہ کوئی بندے مار جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ جاتی رہے گی. سو میاں صاحب نے ان کی ایڈوائس لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ان کو آنے دیں، ان کو روکنا نہیں بزور طاقت. اچھا یہ تو اس اگلے دھرنے کے اوپر جب آ کے معاملات خراب ہوئے تو اس وقت پنجاب ہاؤس سے براہ راست نثار علی خان نے پیغام بھیجا. ہماری موجودگی میں کچھ جرنلسٹ موجود تھے اور واضح پیغام یہ بھیجا گیا عمران خان کو کہ میں کوٹ ان کوٹ کہتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ تم وہاں سے نکل کے دکھاؤ بنی گالا سے اس دفعہ، اور اپنے باپ کا نام لے کے کہا کہ میں اس کا بیٹا نہیں اگر میں تیری اللہ نہ پانے. ایگزیکٹلی کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد عمران خان صاحب بنی گالا سے نہیں نکلے تھے اگر آپ کو یاد ہو، بلکہ جی جب جی بنی جی گالا سے بعض دھرنے شرنے ناکام ہو گئے نکلے تھے تو سیدھے انہوں نے وہاں جا کے نتھیا گلی جا کے سٹاپ لگایا تھا، جو کہ کے پی کے حدود میں آتا ہے، پنجاب کی حدود میں نہیں آتا، یا فیڈرل وزارت داخلہ کا اتنا عمل دخل نہیں، صوبائی حکومت وہاں پہ زیادہ تگڑی ہے. تو یہ تو تناظر تھا. لیکن اس ایک گفتگو کے اوپر جو نثار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پلیئر تھا اور یہ تھا وہ تھا، وہ تو الیکشن نتائج سے پتہ چل گیا کہ وہ کتنا سارا پلیئر تھا. بھائی اس کو دونوں سیٹوں سے فارغ کر دیا گیا، اور ایک سیٹ تو سارے جرنلسٹوں کو یہاں پہ پتہ ہے کہ ایک سیٹ کے اوپر اس کی پوزیشن، یہ جو جس کی صوبائی سیٹ وہ جیتا ہے، اس قومی حلقے کے اندر اس کی پوزیشن بڑی واضح تھی اور وہ کافی مارجن سے جیت رہا تھا، لیکن پھر رزلٹ رک گئے اور وہ فارغ ہو گیا. تو دیکھیں نواز شریف صاحب کا آرگومنٹ یا ان کے دوستوں کا جو کہ نواز شریف کے خلاف اس کے نثار کے خلاف تھے، وہ تو یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. تو وہ بندہ کدھر گیا پھر، اور گھر بیٹھا رہا، کسی نے پوچھا ہی نہیں. عمران خان نے 2 دفعہ دعوت دی، ملاقات بھی کی، اس کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی، وہ نہیں شامل ہوا. تو بارکیف اس سارے سنیریو کے اندر اب فائنلی ایشو یہاں پہ پھنسا ہوا تھا کہ وہ ان کا شہباز شریف کی ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ٹکٹ بیٹے کو دلوا دیں گے اگر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تیمور کو. وہ جو لوگ ان سے ملتے شلتے رہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ آخری وقت پہ شہباز شریف صاحب کو انکار ہو گیا اور کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا ان کے بیٹے کو. سو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سیٹ بجائے گنوانے کے میں اسمبلی چلا جاتا ہوں اور خود حلف لے لیتا ہوں. اب اس کے اوپر اس کے اندر بہت ساری کھچڑیاں بھی پکتی رہیں کہ جی شہباز شریف کی اور نثار کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، پنجاب میں نثار ہوگا، مرکز میں شہباز ہوگا، جس کے اوپر عمران خان بھی پینک ہو گیا اور انہوں نے شہزاد اکبر کو روکو اس کو جانے نہ پائے، اور ان کو یہ شک تھا کہ یہ نواز شریف کو جا کے ایگری کرے گا اس ڈیل کے اوپر. تو وہ پھر ساری ایپیسوڈ ہوئیں. بالآخر یہ جو چولی ماری ہے جو گجرات کے چودھریوں نے، دیکھیں ان کی تو عاقبت اللہ تعالیٰ نے سیاسی خراب کر دی ہے، پرویز لائی اور چودھری شجاعت کی. ان کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جس پنجاب کی یہ پگ باندھ کے انہوں نے سیاست شروع کی تھی اور کرتے آئے تھے، اس پنجاب کو اجاڑ کے رکھ دیا عثمان بزدار نے، اور یہ گسکے تک نہیں، یہ اس کے سپورٹر ہیں. تو پنجاب کے اوپر جو اس وقت گورننس، بیڈ گورننس کا ظلم ہو رہا ہے، اس کا اصل مورا تو چودھری پرویز لائی ہے. وہ اس کو بزدار کا سپورٹر ہے اور اس کی حکومت بھی نہیں گرنے دیتا. ہاں زرداری کے تھرو اس نے خود داغ لگانے کی کوشش کی کہ میں سی ایم بن جاؤں، اور نواز شریف نے ایگری بھی کر دیا تھا. بعض وہ بٹرے کر گیا آخری موقع کے اوپر، اور دوسرا فارمولہ نثار والا آ گیا. اب اس نے غصہ تو نکالنا تھا، لیکن جتنے ایکسپوز یہ پنجاب کے چودھری اس سارے اس حکومت کے دوران ہو گئے ہیں، اللہ کسی کو نہ کرے. اور ان کے پلے تو
ایک وزیر وفاقی بنوانے کے لیے ترلے لے لے کے، اور پھر جو طارق بشیر چیمے کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہیں. تو دیکھیں یہ ساری صورتحال سیاسی اس وقت پاکستان کی جو ہے، اس میں ایک سب سے بڑا جو اس وقت میں تبدیلی دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ یا کنابودو یا کنستین والا بھی ایکسپوز ہو گیا، اور کرپشن کی وہ داستانیں نکل رہی ہیں. رضوان رضی صاحب، رنگ روڈ تو ایک سکینڈل ہے، باقی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ لوگ پچھلوں کو بھول جائیں گے. پنجاب کے چودھریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. نواز شریف اور زرداری کا ٹنٹنا تو پہلے پڑا گیا تھا، ان کا تو چلو جو علاج ہونا تھا ہو گیا. تو پاکستان کی پولیٹکس بیسیکلی بڑی روتھلیس ہو گئی ہے اس وقت، اور وہ ہر کریکٹر کو اس کے اصل چہرے کے ساتھ، اور اس میں چودھری نثار بھی آتے ہیں کہ وہ بندہ جو بڑا فوں فاں میں رہتا تھا، حالات یہ ہوئے کہ اس کو اسمبلی کے حلف سے ہی روک دیا گیا. تو دیکھیں یہ وہ بندہ تھا جو پرائم منسٹروں کے حلف رکا دیا کرتا تھا. لیکن بس پھر یہ مقام عبرت ہے، اس کو اور کیا کہہ سکتے ہیں رضوان صاحب. بالکل ٹھیک ہے. اور عثمان بزدار نے ایسی تباہی نازل کی ہے، اور خاص طور پہ لاہور کے اوپر، لاہور کی تمام جامعات کا، بھٹی صاحب ہفتہ ہو گیا ہے یہ نوٹیفیکیشن ہوئے لاہور کی، صرف شہر لاہور کی تمام جو سرکاری جامعات ہیں، جس کے اندر میری مادر علمی پنجاب یونیورسٹی بھی آتی ہے، ان کا بجٹ 80% کم کر دیا گیا ہے. تو آپ کہیں گے اس پہ شور کیوں نہیں مچتا؟ وہ سارے سرائکی وسیب کے وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر، رجسٹرار لا کے تو اس نے مسلط کر دیے ہیں پنجاب کی، لاہور کی جو ہیں وہ سرکاری یونیورسٹیوں کے اوپر. کس قدر وہ بغض سے بھرا ہوا شخص ہے، آپ اندازہ فرمائیں اس کا. اور یہ اعزاز صرف لاہور کی یونیورسٹیوں کو بخشا ہے جی انہوں نے. میاں حبیب صاحب، سر یہ جو چودھری نثار علی خان ہے، بڑی سپیکولیشن ترلے یہ وہ کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. اصل میں وہ ایک سیٹ کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ ان کی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں، اور وہ انہوں نے 3 سال تک جو ہے اس کو بھی کسی کھاتے میں نہیں لکھا. وہ اپنے شان کے مطابق نہیں سمجھتے تھے کہ وہ رکن پنجاب اسمبلی بن جائیں، کیونکہ وہ انہوں نے، ان کی راجدھانی جو ہے نا وہ وزارت پٹرولیم ہے، اور ہمیشہ انہوں نے قومی اسمبلی کا جب الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ان کا فوکس جو ہوتا ہے کہ وہ وزارت انہوں نے حاصل کرنی ہے. اور آپ ان کے تھرو آؤٹ چیک کر لیں، وہ ہمیشہ سے وہ وزارت پٹرولیم کے امیدوار رہے ہیں. نہیں، وہ وزارت داخلہ پچھلی دفعہ، وزارت داخلہ بھی ان کے پاس تھی. ہاں، پچھلی دفعہ وزارت داخلہ تھی ان کے پاس. پٹرولیم تو اپنے شاید خاقان عباسی کے پاس، لیکن اس سے پہلے ان کے پاس رہی ہے شروع سے 85 سے. بھٹی صاحب وہ اب کم سے کم پرائم منسٹر شپ کا امیدوار ہوتا ہے، پٹرولیم کچھ نہیں سمجھتا. اور اس کے بعد ان کا دوسرا جو پنجاب میں پی ایم شپ سے پٹرولیم میں آ جاتا ہے. اس کے بعد پنجاب میں ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ وزارت اعلیٰ تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے. اور پرویز مشرف دور میں بھی انہوں نے اس حوالے سے کام بھی کیا، اور انہوں نے شہباز شریف کو منانے کی کوشش بھی کی کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں اور میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا. یہ سارے معاملات تھے، یہ میاں نواز شریف کے نوٹس میں بھی تھے. پھر اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ انہوں نے دوری کی، چودھری نثار کو دور کر لیا اپنے آپ سے. اور پھر خاص کر کے اپنی بیٹی کے ذریعے سے انہوں نے ان کو اتنا زیادہ زچ کیا کہ پھر اب ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ جماعت کو چھوڑ کر بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. البتہ تحریک انصاف نے انہیں بڑی کوشش کی اپنے ساتھ ملانے کی، لیکن انہوں نے یہ سمجھا اچھا فکرہ آیا ہے، تحریک انصاف نے بڑی کوشش کی ان کا جوید ہاشمی بنانے کی، لیکن وہ چلاک نکلے. وہ چلاک نکلے. اس طرح کر لیں. وہ سمجھتے تھے کیونکہ کافی چیزیں جو 85 سے لے کر سیاست میں ہیں تو ان کو پتا تھا کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں. یہ ایک پیچ ورک ہے، یہ کوئی سیاست میں کوئی بہت لمبی اننگز کھیلنے کے لیے نہیں آئے. تو لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ لمبی اننگز کھیلنے کے لیے کسی اور کھلاڑی پر جو ہے نظر رکھی جائے. البتہ اب جو انہوں نے حلف اٹھایا اور 3 سال خاموش رہے، انہوں نے اس سیٹ کو، جو پارلیمانی سیاست ہوتی ہے نا، انتخابی سیاست، وہ بڑی ظالم ہے. اگر ایک دفعہ بھی آپ ایک حلقے سے آؤٹ ہو جائیں، الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، الیکشن ہاریں یا جیتیں، لیکن آپ کو انتخابی سیاست میں ان رہنا چاہیے. تو وہ اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسی طرح وہ ٹپا لیں گے 5 سال، لیکن اب چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سیٹ ہاتھ سے جا رہی ہے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں. لہٰذا انہیں بامر مجبوری اب جو ہے وہ یہ حلف اٹھانا پڑا ہے. تو دوسرا جو بھٹی صاحب نے بات کی کہ شاید چودھریوں نے پہلے انہیں حلف نہیں لینے دیا تھا، یہ بات نہیں تھی. اصل میں بات یہ
थी कि वो उस दिन तो ना तो स्पीकर थे ना डिप्टी स्पीकर थे, अलबत्ता जो भी चेयर कर रहा था वो हलफ ले सकते थे, लेकिन पंजाब असम्बली की इंतजामिया ने इस वजह से उनका हलफ नहीं होने दिया था कि वो चाहते थे कि हम कानूनी पोजीशन देख लें, क्योंकि 3 साल से ये सीट जो है वो उसी तरह पड़ी हुई है, तो क्या इस पर कोई हुक्म इम्तनाई तो नहीं, कोई अदालती कार्रवाई तो नहीं, या कोई और मामला तो नहीं। चौधरी जो है वो इस तरह की गेमें नहीं करते, एक। और दूसरा जो है नहीं मियां साहब सुने, मियां साहब सुने, मैं पिंडी बैठा हूँ, लेकिन उन्होंने राजा बिशारत को असाइनमेंट दी हुई थी कि इसका आज हलफ नहीं होना चाहिए। आप देखें राजा बिशारत वहां पे क्या कर रहे थे असेंबली में, उन्होंने पूरा मैनेज किया हुआ था कि ये हलफ आज नहीं। अच्छा, 4 दिन में क्या फर्क पड़ गया, अब ये मुझे बताएंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरा, और मैं ये समझता हूँ कि अगर पंजाब में भट्टी साहब का अपना तजिया है, मैं ये समझता हूं कि पंजाब में अगर किसी ने गेन किया है ना, किसी सियासी जमात ने, तो वो मुस्लिम लीग काफ है। अब आप देखिएगा आइंदा जो बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस नजर आएगी। उन्होंने सबसे ज्यादा, इस हुकूमत ने नुकसान किया अपना, लेकिन चौधरियों ने अपना फायदा किया। उन्होंने अंदर खाते जो है अपनी जड़ें मजबूत की हैं, उन्होंने लोगों को अपने साथ मिलाया है। ये अब आप जब इलेक्शन आएगा उसमें आप देखिएगा उनकी परफॉर्मेंस क्या आती है। जी, डेवलपमेंट फंड्स भी तो ज्यादा खर्च हुए। जी भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, चौधरी हमेशा जिसके साथ होते हैं उसका नुकसान करते हैं, अपना नहीं होने देते। ये पक्की बात है। उसका अच्छा, नहीं ना भट्टी साहब पास कर दो ना जी। अच्छा रजी साहब, देखिए ये जो निसार अली खान का मामला है, मेरे ख्याल में ये सिंपल एक सिंगल कॉलम सुर्खी थी, सिंगल कॉलम खबर थी और छोटी सी एक यकीनी तौर पे छोटी सी खबर थी, बैक पेज बल्कि अंदर वाले पेज की थी। लेकिन आजकल आप और जो पुराने जेन्युइन जर्नलिस्ट, आपको पता है हम तो वक्त गुजार रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया दानिश्वरों का दौर है और सोशल मीडिया दानिश्वरी इस पे इतनी हुई और इतनी इस पे क्या सराहियां और इस कदर इस पे बड़े दावे किए गए कि जी निसार अली खान आ गए और पता नहीं वो CM बन रहे हैं। मेरे ज़ाती इतला के मुताबिक डे 1 से वो जो लोगों से मुशावरत कर रहे थे, वो सिंपल इतनी बात थी कि 2.5-3 साल वो असम्बली से बाहर रहे, उसके नतीजे में वहाँ पे एक ज़िमनी इलेक्शन की प्रपोजल चल रही थी, कोर्ट्स के अंदर अलग से कोई 1-2 रिटें चली गई, तो उन्होंने ये सोचा कि बजाय इसके कि वो इस तरह परेशान हो के, जो जलील का लफ्ज़ ज़्यादा बुरा लगता है, यानी रसवा होके घर बैठेंगे और 20 सीट हो जाएंगे और वहाँ हल्के के अंदर नए सिरे से उनको एक अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ेगी और वो सीट लूज भी कर सकते हैं ज़िमनी इलेक्शन में, तो उन्होंने उसको सेव करने की कोशिश की। ये सिंपल इतनी कहानी थी, लेकिन इस कहानी को इस कदर बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ऐसा खुद पसंद शख्स है जो हमेशा से, आपको पता है ना, नवाज शरीफ पे भी गिला, उस पर भी गिला, उस औरत की तरह। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो औरत कहती है ना मैनू सच्चा प्यार नहीं मिला, तो 18 बच्चियां दे पास ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ रजी साहब पूछते हैं कि बीबी बच्चे किने ना, 8-10 हो गए। तो ये भी निसार अली खान साहब भी अल्लाह के फजल से हमेशा से नाराज रहते हैं अपने साथियों के साथ भी, दूसरों के साथ। लेकिन इस पे भट्टी साहब ने और मियां साहब ने बैकग्राउंड बड़ा लंबा चौड़ा बता दिया कि कहाँ से शुरू हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुस्तकबिल बताएं, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ और उनके साथ क्या हुआ। मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि मासूफ जो सबसे बड़ी जिस पे बात हमें करनी चाहिए रजी साहब, वो ये है कि देखें वो अवाम जो इनको इलेक्ट करती है, यानी आपके रूल्स भी इस पे साइलेंट हैं कि कोई बंदा 2 साल उनको बेयारो मददगार छोड़ दे, उनको पूछे तक ना, वहाँ पे डेवलपमेंट ना कराए और इलेक्ट होके घर बैठ जाए और वो लोग बेचारे रोते रहे, परेशान रहे, उनके बेसिक काम भी ना हो और वहाँ पे रूल्स साइलेंट हैं। और वहाँ पे नुमाइंदे साहब जो है वो कहते हैं जी मैं तो रेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो आपको इस काबिल ही नहीं समझता। तो ये मैं समझता हूँ कि उस वोट की, उन लोगों की, उस आवाम की इतनी बड़ी इंसल्ट है। इस पे एक तो लेजिस्लेशन के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस लकूने को ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, आवाम को भी थोड़ा सा रिएक्ट करना चाहिए कि एक शख्स अगर उन लोगों को इस काबिल ही नहीं समझता, वो समझता है कि अगर वज़ीर आला हो या पेट्रोलियम का मिनिस्टर हो या वज़ीर दफ़ा हो या वज़ीर दाखिला हो फिर तो ठीक है, लेकिन MPA शैम्पीए जो है ना, ये छोटी मोटी सीट है, इसकी क्या औकात है। तो जो लोग इस तरह लोगों को समझते हैं, फिर लोगों को भी उनके साथ इसी तरह का रवैया रखना चाहिए। फ्यूचर की बात आपने की रजी साहब, मैं समझता हूँ कि फ्यूचर जो निसार अली खान साहब PTI से फारग हो चुके हैं। नून लीग मरियम साहबा का एक बयान उसने गुब्बारे से हवा निकाल दी,
جو کیا سرائیاں چل رہی تھی اس نے کہی ساڈا انہیں کہی نثار علی خان ساڈا کی تعلق ہے, تو اس دن دا کام ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ نثار علی خان صاحب کو اب اگلی نسل کو داخل کرنا چاہیے, خود سکون کرنا چاہیے. سیاست کے اندر کو مجھے زیادہ چانسز ان کے اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ وہاں پہ پنڈی کے اندر سے راجہ بشارت کی بات ہو رہی تھی. راجہ بشارت آج کل جو نثار علی خان سے زیادہ اہم ہوئے ہیں, اور وہاں پہ شیخ رشید اور کئی فیکٹرز آ گئے ہیں جو نثار علی خان کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. نثار علی خان جو سودا بیچتے تھے ماضی کے اندر, اب وہی چورن کوئی اور لوگ بیچ رہے ہیں اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ بیچ رہے ہیں. اچھا, جہاں تک چودھری برادران کی بات ہوئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رضی صاحب بڑی اسٹریٹجی زبردست ہوتی ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی بلیم بھی نہ آئے, نہ بیڈ گورننس کا, نہ کسی قسم کی کرپشن کا, نہ کسی چیز کا, اور کام بھی ان کے ہوتے جائیں. یعنی گالیاں پی ٹی آئی کو پڑھ رہی ہوں اور وہ جو الائز پارٹیز ہیں بینیفٹس ان کو مل رہے ہوں, کام چودھریوں کے ہو رہے ہو, اور اس کا فائدہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی اٹھانا چاہیے, اور لوگ اٹھا رہے ہیں. ایک کمزور چیف منسٹر پنجاب کے اندر نہ صرف الائز پارٹیز کو سوٹ کرتا ہے, نہ صرف جو سرور صاحب کو سوٹ کرتا ہے, بلکہ وہ ہر اس شخص کو سوٹ کر رہا ہے. ایون آپ حیران ہو گئے, وہ شہباز شریف صاحب کو سوٹ کرتا ہے. شہباز شریف صاحب اپنے گھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار دسو میرے لیے تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ بغیر کچھ کام کیے میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. تھینک یو بزدار صاحب. تو بزدار صاحب تو اپوزیشن کا بھی کام کر رہے ہیں, الائز پارٹیز کا بھی کر رہے ہیں, اور خود بھی مال بنا رہے ہیں اللہ کے فضل سے اتنا زیادہ کہ وہاں پہ طاہر خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ حیران ہو گئے کہ کوئی چیف منسٹر کو اپروچ کرتا ہے نا ملنے کے لیے, تو طاہر خورشید صاحب پتہ کیا کہتے ہیں, میرے نہ گل کرو, انہوں نے پتا ہو تو فائل چلتا بھی نہیں پتا, تو میں ہی گم کر. یعنی امجد نون صاحب جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے چیئرمین تھے, 6 دفعہ سر رابطہ کیا انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس پہ, اور وہاں پہ طاہر خورشید صاحب نے کہا جی میرے نہ گل کرو, چیف منسٹر صاحب کو تو چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا, میرے ساتھ بات کریں. انہوں نے کہا جی میں چیف منسٹر صاحب کو خط لکھ رہا ہوں, مجھے رپلائی نہیں مل رہا. انہوں نے کہا جی میرے ساتھ مل لیں, وہاں سے رپلائی کوئی نہیں آنا. پھر اس نے پرائم منسٹر کو خط لکھا, وہاں سے اگلے دن جواب آ گیا. پھر وہ پرائم منسٹر کے پاس جا کے رونا رویا انہوں نے. پھر پرائم منسٹر نے چیف منسٹر پنجاب کو کہا, پھر 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہو گئی. اس کے باوجود امجد نون صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور طاہر خورشید صاحب نے اپنی مرضی کی اس سارے معاملے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر 2-3 خواتین بڑی اہم ہیں, ایک طاہر خورشید صاحب بڑی مجبوری ہیں, 3-4 اور فیکٹرز اتنے اہم ہیں. تو خواتین کیڑیاں نے بس کوئی وائی بلاک ہے, کوئی فیز 6 ہے, کوئی فیز 8 ہے, بس وہاں سے آرڈر چل رہے ہیں. اور افسران کیا کرتے ہیں کہ رات کو, جس طرح شہباز شریف صاحب کے دور میں تیمینہ صاحبہ کے گھر کچھ فیورٹ لوگ پہنچ جایا کرتے تھے, اسی طرح آج کے دور میں کچھ اور ڈیفنس میں گھر ہیں, وہاں پہ جو سیانے بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا, وہ جا کے سلوک کرتے ہیں اور وہاں سے کام کروا کے آ جاتے ہیں. ویسے بزدار نو ڈیفنس دا رستہ لب جاتا ہونا ہے, انہوں نے جان دی لوڑ نہیں ہوتے کچھ اور لوگ بیٹھے. اور معاف کرنا, اب وہ سوئمنگ بھی کرتے ہیں, وہ ڈیفنس کے راستے بھی سارے جان گئے ہیں, اور وہ وہاں پہ کئی گھروں کے راستے بھی جان گئے, اور وہ سمجھدار ہو گئے. اور پہلی ملاقاتیں جب ہماری 2 ہوئی نا, دونوں ملاقاتوں پتہ کیا کہتے تھے, کہتے یار مجھے تو لاہور کے رستے ہی نہیں پتا تھا, پہلے میں ڈرائیور ڈھونڈتا تھا کہ جس کو لاہور کے رستوں کا پتا ہو, پھر میں ڈرائیور کے ساتھ آیا کرتا تھا تونسا سے لاہور. یہ پہلی دونوں میٹنگز میں صحافیوں کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا, لیکن اب وہ ذکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ تو کہتے تھے مجھے پنجاب اسمبلی کا راستہ, اب کہتے ہیں کہ لاہور کے ہر اہم راستہ ان کو پتا چل گیا. اچھا, موبائل چلانا آگے ٹچ اسکرین رضوان صاحب بس بہت ساری. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے پی ایس او چینج نہیں کیا. حیدر سے پوچھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کرسی پہ کیسے بیٹھتے تھے, وہ فائل پہ کیسے لکھتے تھے, پین کون سا ساری ٹپس سارا دن ان سے پوچھتے رہتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ ان کے گرد آج بھی جتنے لوگ ہیں, وہ اللہ کے فضل سے وہ آج بھی شہباز شریف کی وہ واسکٹ اور بوٹ اور کپڑے اور کرسی اور پین, وہ سارا دن تو اس پہ بریفنگ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ پھر آدھے کرونا کٹ دے کہ ہم کو تو سیانے ہی بٹی صاحب کوئی بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, بٹی صاحب کوئی بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہاں پہ وہ یاد آ گیا بٹی صاحب کہ نثار علی خان کے حلقے کے حوالے سے لوگوں کی بات کی. دیکھیں وہاں پہ ایک طرف نثار علی خان ہے اور دوسری طرف ہے قبضہ مافیا, جو لوگوں سے زمینیں بھی چھین لیتا ہے. اسی وجہ سے اس کو ووٹ پڑتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا دوبارہ بھی وہ جیتے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بیسیکلی قبضہ گروپ ہیں سارے کے سارے, اور اس کو فائدہ ملتا ہے. کم از کم لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے یار یہ اپنے دور میں کسی کی زمین پہ قبضہ تو نہیں کرائے گا, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں بزدار صاحب کے حوالے سے یہ بات ہوئی, راولپنڈی میں ایک بڑا سکینڈل آیا رضوان رضی صاحب, یہ رنگ روڈ سکینڈل.
رنگ روڈ سکینڈل جو ہے یہ گورنمنٹ نے خود کہا جی کہ 100 ارب سے زیادہ کا جو ہے یہ ایک سکینڈل ہے جس میں بڑے لوگوں کے نام آئے، وہ آپ کو پتہ بھی ہے۔ اچھا اس میں اب جو چیز نئی آئی ہے، جو ڈی سی پنڈی تبدیل ہوئے تھے ان کی جگہ جو لگائے گئے ہیں ڈی سی وقیق خان صاحب، وہ رضوان صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ قصور جو لینڈ سکینڈل تھا اس میں پچھلی گورنمنٹ کے اندر اریسٹ ہوئے، 1200 کنال زمین جو ہے وہ اپنے بردر ان لا کو انہوں نے الاٹ کر دی، لیکن اب ان کا وہ والا چینل تھا، وہ والا جو ذوالفقار راز بتا رہا ہے وہ ڈیفنس والا ذوالفقار صاحب، وہ یہ گجرا والا کہ ایک پٹی صاحب وہی گجرا والا سے اب ترقی کر کے وہ ڈیفنس میں معاملہ ہے، اب گجرا کی گل نہ کریا کرو، وہ آپ ڈیفنس والا جو ہے نا چینل سے ان کو ڈی سی پنڈی لگا دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جس کی سپریم کورٹ سے بیل ہوئی، ہائی کورٹ نے بھی اس کی بیل نہیں لی تھی اس سکینڈل کے اندر، 1200 کنال اراضی جو تھی، تو اس کو اس سب سے بڑے سکینڈل کے اوپر بٹھا دیا۔ رضی صاحب آج کل رضی صاحب ایک آخر جاتے جاتے ایک بات چھوٹی سی، نیریٹو اتنا چینج ہو گیا کپتان کا کہ پہلے کپتان کہتے تھے کہ 0 ٹالرنس ہے، 1 روپے کی کرپشن برداشت نہیں کرنا، تو اب کسی نے پچھلے دنوں کہا کہ وہ پنجاب چ کافی کام چکیا پیا، تو انہوں نے پتا کیا کہا، انہوں نے کہا وہ پرانے ڈاکواں نال تے گھٹ ہی کھا رہے ہیں نا۔ جی ٹھیک ہے جی، جے کے ٹی کا بھی این آر او ہو گیا جی، آج وہ عمر چیمہ کی خبر آ گئی ہے اور انہیں کلین چٹ مل گئی ہے۔ گزشتہ دنوں بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا مستقبل اب صرف گجر ہی بچا سکتے ہیں، وہ اپنی بھینسوں کو اور گایوں کو قائل کریں کہ وہ دودھ میں اضافہ کر دیں، کیونکہ پرائم منسٹر جہاں پہ بھی جاتے ہیں ایک ہی رونا روتے ہیں کہ ہماری گائے جو ہے نا وہ چین سے کم دودھ دیتی ہے، تو اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ فیکا ان امریکہ ایک ڈرامہ تھا جی سہیل احمد کا، جس میں اس کا باپ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں 1 سال ہو گیا ہے، بلکہ اب تو 2 سال 10 مہینے ہو گئے ہیں، اور تم نے ورکشاپ پہ جاتے ہو تو کیا سیکھا ہے؟ تو اس نے کہا تھا میں ہوں گھر سیدھا پہنچ نہیں جانا۔ ذوالفقار راز صاحب ہمارے چیف منسٹر بھی گھر سیدھے پہنچ جاتے ہیں۔ پروگرام میں فی الحال وقفہ۔ ویلکم بیک۔ کنٹروورسی کے اندر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ ریکو ڈک کے اوپر حکومت پاکستان کو ریلیف ملا یا حکومت پاکستان نے ریلیف لے لیا، اور جو پی آئی اے ہولڈنگ لمیٹڈ جو کمپنی ہے جس کی ملکیت ہے روزویلٹ ہوٹل امریکہ کا اور سکرائب ہوٹل پیرس کا، اور دونوں قیمتی اور تاریخی اثاثے ہیں، اور اس ہوٹل کی ملکیت، اس ہوٹل کو ٹیک اوور کرنے کے لیے عدالت میں حکم دیا تھا اور عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ کیسے دیکھتے ہیں میاں صاحب یہ فیصلے کو؟ اور لیکن 5 ارب 80 کروڑ کا دعویٰ اور ان کے حق میں جو ایوارڈ ہوا ہے وہ ابھی تک وہیں پہ کھڑا ہے۔ بالکل، ابھی اس کی اپیل ہوگی، لیکن پاکستان کے لیے تو یہ بہت یعنی کہ تمام اثاثے جتنے بھی بیرون ملک تھے، ہمارے تو جہاز بھی روک لیے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ نہیں وہ کتنے ہوگا روکے ہاں وہ اور کیس تھا، وہ ایران وہ اس کمپنی کے ساتھ کیس ہوا تھا ہمارا، بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ اثاثے بھی جو ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان کی شناخت تھے، تو میرا خیال ہے کہ ریکوڈک کیس پاکستان کے راستے میں نا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہم بہت آگے جا رہے تھے، وہاں جو ہے وہ ایک بریک لگ گئی جس طریقے سے بھی لگ گئی، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے جو معدنی وسائل ہیں اس پر اب اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جلد از جلد فیصلہ ہو جانا چاہیے حکومت کو، جو جیسے بھی ہے۔ اور اگر حکومت نے یہ ابھی تو چونکہ عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اگر حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ ایک پاکستان پر تلوار لٹک رہی ہے، اور ہم تو جنہوں پنجابی کہنے اسی تو انہیں جوگے ہی نہیں ہے کہ اسی پیسے دے سکیے، ابھی تو معافی تلافی سے شروع ہوں گے، اور اگر کوئی ہم پہ مہربانی کرے تو وہ ہماری اس سے جان چھوٹ جائے تو اس سے زیادہ اور بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات درست کرنے چاہیے۔ یہ پاکستان کو اس طرح سے ملک جو ہے نا کے طور پر ٹریٹ ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہم جس شخصیت کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاہدے کرتے ہیں، مرضی کے ساتھ توڑ دیتے ہیں، مرضی کے ساتھ۔ دنیا میں اس طرح زندہ نہیں رہا جا سکتا، تو خدارہ ہمیں اپنا کل جو ہے وہ سیدھا کر لینا چاہیے، اور حالات کے مطابق اور جو قانونی تقاضے ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے سارے معاملات کو جو ہے وہ سیدھا رکھنا چاہیے۔ لیکن آج بھی ہم دیکھ لیں کہ جتنے صبح کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں، ہمارے انٹرنیشنلی معاہدے بھی اسی طریقے سے ہیں
کہ ਜਦੋਂ خواب آئی دل کیتا انہوں کہا کہ نہیں یہ دے پلانے چونکہ دیہڑی لگ رہی سی لہذا اس کو ختم کر دیں اور نئے سرے سے ہم یہ کریں گے اور پھر اس میں پھنس جاتے ہیں. پاکستان کو تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے فیصلہ کرنے والے لوگوں نے, تو اس طرح معاملہ جو ہیں وہ اچھے نہیں رہتے. اس طرح ہوتے نہیں ہیں. بھٹی صاحب جو ہے وہ فی الحال تو یہ بلا ٹل گئی ہے یا فی الحال تو یہ مسئلہ ٹل گیا ہے, لیکن وہ کوئی اور اثاثہ ہمارا ڈھونڈ کے بھی کر سکتے ہیں. اگر اس فیصلے کے خلاف ہم نے اپیل کرنی ہے تو ہم متعلقہ فورم پہ اپیل کر لیں, اور اگر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے تو ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. لیکن 5 ارب 80 کروڑ ڈالر کی ایوارڈ ہے ان کے ہاتھ میں, وہ جا کے کسی ایمبیسی پہ ہاتھ رکھ دیں گے کہ یہ بلڈنگ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے کہ ایسا نو لین دیو. جناب ممتاز بھٹی صاحب. دیکھیں رضوان صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جب معاہدہ ہوا تھا جس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں سو موٹو ہوا یا چیلنج ہوا اینی ہو, اس کے اوپر ایک ڈیسیجن آ گیا. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس بینچ میں کتنے ٹیکنیکل کے ایکسپرٹ جو جج تھے بیٹھے ہوئے تھے جس نے یہ فیصلہ لیا, یعنی جس نے یہ کینسل کی ڈیل. نمبر 1. نمبر 2, وہ کون لوگ تھے جو اس وقت فائلیں اٹھا کر پھرتے تھے سپریم کورٹ کے اندر کہ جناب اس میں تو بڑا یہ ہونے والا ہے. وہ سب کو پتہ ہے کون تھے, جو اب بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کون تھے. بے شک نہیں ہوں گے اس وقت, ریٹائرڈ ہو گئے ہوں گے, لیکن پتہ تو ہے. تو بھائی دیکھیں نا, بے نظیر بھٹو ایک کنسیپٹ ہے رضوان رضی صاحب. کنسیپٹ یہ ہے کہ کیا آپ گورننس چلا سکتے ہیں, اور اگر چلا سکتے ہیں تو جی بسم اللہ, گھوڑا بھی حاضر ہے میدان میں, تھے تو کوئی نظام ہی نہیں چل رہا, تسی آگے چلا لو. تو یہ نہیں چل دی تو دیکھا نا آپ بے نظیر بھٹو پہ کیا الزام لگتا تھا, وہ جی ایک معاہدہ کر لیا جی پاور کمپنیز کے ساتھ, اس میں اتنا کمیشن کھا گئی ہے, اور اس کی وہ کیے ہوئے معاہدوں کی بجلی جو ہے وہ آج تک ہم چلا رہے ہیں. کم از کم چلیں پریما فیشائی آپ لیں کہ ان کا الزام درست ہوگا کہ جی کوئی کمیشن یا کک بیکس ہوتے تھے. اور یار معاہدہ تو گو تھرو ہو جاتا تھا نا, ملک کو تو فائدہ ہوتا تھا نا. آپ تو کچھ ایک تو اگر کسی نے کوئی سٹیپ لیا ہے تو اس کو چور اور بددیانت کہنا ہے آپ نے. جو نیٹوکارے لا کے بٹھائے ہیں الحمدللہ ان سے تو کوئی معاہدہ ہونا ہی نہیں ہے, اور نہ یہ کر کے راضی ہیں, اور نہ ان کو پتہ ہے کہ ملک چلنا کیسے ہے. تو دیکھیں یہ مشرف صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا, اور یہ ہمارے جو پاور کی آپ کہہ لیں تقسیم ہے, طاقت کی تقسیم ہے ملک کے اندر, اور اختیارات کی تقسیم ہے, وہ اس کو ایکسپوز کرتا ہے کہ کس طرح سے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ خفیہ بریفنگز لے کر کس طرح کے فیصلے دیتی ہیں, جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان بھگتتا رہتا ہے, پاکستان کے عوام بھگتتے رہتے ہیں. بھٹی صاحب ایک سوال لے لیجئے گا. پچھلے دنوں شاہد خاقان عباسی سے پوچھا گیا کہ یہ ریکوڈک کا کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے کہا میں انڈر اوتھ ہوں, میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن آپ سمجھیں کہ یہ ایک قسم کا براڈ شیٹ ہی ہے, ایک اور قسم کا براڈ شیٹ ہی ہے. اس کے اوپر بھی تبصرہ کر دیجئے گا. سر دیکھیں نا, ایک میری بات سنیں, اس وقت جو گورنمنٹ تھی, گورنمنٹ میں اس وقت کون تھا, اس بندے کو کس نے ویٹ کیا تھا, وہ بندہ جو کہ اس کا ذمہ دار تھا. دیکھیں نا, اگر تو آپ کو کسی کی لائلٹی پہ شک ہے رضوان رضی صاحب, اگر آپ کو اس کی اونیسٹی کے ساتھ اور ملک کے ساتھ لائلٹی کا شک ہے تو اس کو اس عہدے پر مت آنے دیں. آپ کو جو ہے پہلے ہی انٹروین کرنا چاہیے کہ اس بندے کا یہ پرابلم ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں, اگر آپ نے کوئی کام کیا ہوا ہے اور آپ کو کام کرنا آتا ہے, تو پھر وہ چیزیں سالڈ سامنے رکھیں, اس کو اس عہدے تک آنے نہ دیں. اور جب کوئی شخص اس عہدے پہ آ گیا, اب دیکھیں نا جیسے تیسے بھی عمران خان پرائم منسٹر ہے اس ملک کا, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا, اگر میں نہیں کہہ سکتا بینگ اے جرنلسٹ, میرے پاس ایک لبرٹی بھی ہے کہ اپنی آبزرویشن کے تحت میں ایک لفظ منہ سے نکال سکتا ہوں, تو آپ کیسے نکال سکتے ہیں کہ یہ غدار ہے؟ بھائی کون کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی پرائم منسٹر. دیکھیں نا, اگر آپ کو کوئی لائلٹی کے اوپر شک ہے تو آپ پہلے انٹروین کر لیں. یہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ اگلے کو بہت بڑا جناب وہ کرپٹ اور بددیانت اور غدار ہے, یار ہے فلانے کا, اور بعد میں پھر وہی کام آپ خود کرتے پائے جاتے ہیں جس کے تحت آپ نے دوسرے پہ الزام لگایا ہے. یہ سسٹم جب تک دیکھیں نا, ہائیبرڈ طریقے سے جو سسٹم کو چلانے کا ایک فارمولا تھا وہ برے طریقے سے ناکام ہو گیا. اب وہ نہیں چل پا رہا,
تو یہ پچھلے معاملات بھی یہی ظاہر کرتے ہیں. یہ فیصلہ کیسے آیا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میرے پاس ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ کیسے آیا تھا, اور میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صاحب اقتدار ہیں یا مقتدر لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے آیا تھا, اور انہوں نے اس کے اوپر بریفنگ لی ہے. چلے میں آپ کو یہ بھی خبر دے دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ بریفنگ لی کہ جی یہ کیسے ہو گیا تھا اتنا بڑا لیپس جس کی پاکستان کو اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی ہے. تو پھر ان کو بتایا گیا کہ جی یہ ایسے ہوا, لیکن آپ وہ کیا کر سکتے ہیں. تو ایک صورتحال کے اندر ان کو بھی پھنسا دیا گیا جو اس وقت پاور میں ہے. ہر جانے والا آنے والے کے لیے کانٹے بو کے جاتا ہے, یہ اس ملک کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک. بڑے اپنا ذوالفقار راحت صاحب. عزیز صاحب, یہ کوئی پہلی کہانی نہیں ہے. کون سا نیشنل ایشو ایسا ہے جس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا؟ آپ واٹر کے معاملے میں جماعت علی شاہ صاحب کی کہانی دیکھ لیں, آپ ریکوڈک پہ معاملہ دیکھ لیں, ابھی جس کے اوپر بڑی بگلیں آپ بجا رہے ہیں اور جس کی فیکٹس آپ نے شیئر کیے کہ فیصلہ دوسری جگہ قائم ہے, وقتی طور پہ ریلیف ملا ہے اور آپ اپیل میں جا سکتے ہیں. تو ابھی خبریں آپ دیکھ لیں کہ جی پاکستان کو سب سے بڑا $1 بچ گیا, ریلیف مل گیا اور پاکستان کے سارے پیسے معاف ہو گئے, اور جو مقدمے کے خرچہ تھا وہ بھی اس کمپنی کو پڑ گیا, اور وہ کمپنی ترلے لے رہی ہے. اور میرے پروڈیوسر صاحب نے بھی یہی لکھا ہے. اچھا وہ منتیں کر رہی ہے کہ خدا واسطے معاف کر. اصل میرے خیال میں چیز یہ ہے کہ ان کو پی آئی اے کے بعد تو یقین ہوا کہ اس میں پرائیویٹ لوگ ہیں بہت سارے, اور یہ گورنمنٹ کی پی آئی اے لسٹڈ کمپنی ہے, لوگوں کو شیئر نہیں, ظاہر ہے پرائیویٹ شیئرز ہیں بہت سارے, اور بہت سارے اکثریت میں پرائیویٹ شیئرز ہیں. میرے بھی ایک دو دوست ہیں جن کے خاصے شیئرز. اب میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے ایک الگ سے کمیٹی بنائی ہوگی جس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کوئی ایسٹ بچے ہیں کہ جن کو ہم مار کر سکتے ہیں, مثلا ریڈیو پاکستان, پی ٹی وی. نہیں پاکستان سے باہر پاکستان نہیں, باہر بھی پاکستان کے اندر کی حالت دیکھ لینا پہلے. باہر تو چلو وہ سروے کر ہی رہے ہوں گے کہ کوئی بچ گئی ہے جس کو ہم ٹارگٹ کریں. پاکستان کے اندر کی آپ کی صورتحال کیا ہے کہ پی ٹی وی ریڈیو پاکستان سے شروع ہو جائیں, موٹر وے سے شروع ہو جائے, ایئرپورٹ اس میں شامل کر لیں. اب تو میرے خیال میں پارلیمنٹ کا پتہ نہیں, مجھے پکا پتا کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ اور ایوان صدر کی بلڈنگیں بچی ہیں یا نہیں بچی. پاکستان کے اندر کی بھی یہ صورتحال ہے, اور باہر آپ کے ایسٹس ہیں کتنے, اور جتنے ہیں اس پہ پاکستان کے اندر کے جو بڑے بڑے حضرات ہیں جو پاکستان کے لیے ہمیشہ ہی مر مٹنے کی قسمیں کھاتے ہیں, سب کی نظریں ہیں, وہ زلفی بخاری ہو یا کوئی اور ہو, ان سب کی ان ایسٹس کے اوپر ویسی نظر ہے. پاکستان کے باہر کے اثاثوں کو کچھ نہیں ہوتا, وہ ہم خود ہی بیچیں گے جب بیچیں گے. جیسے انڈونیشیا کی ایمبیسی ہم نے بیچ کھائی, اور کوئی آج تک نام نہیں لے سکتا کہ وہ کس نے بیچی. جاپان کی ایمبیسی بیچ کھائی ہم نے. سر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, وہ حقیقتیں کبھی کھلیں, اور یہ نیب کے چیئرمین کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اگر جینوئن میری خواہش ہے کہ خدا کرے اس ملک کے اندر واقعی کبھی کوئی کام ہو اس بات پہ کہ اس ملک کے ایسٹس کس نے کتنے میں کس طرح بیچے, اور پاکستان کے باہر کے ایسٹس کی بات کر لیں, پاکستان کے اندر کے ایسٹس کی بات کر لیں, تو پاکستان کے اندر یہ جتنا پاکستان کے یہ چیزیں ہیں اس کو تو مال غنیمت سمجھ کے کس نے لوٹا ہے اور کتنی بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے. رضی صاحب, اس پہ تو سینکڑوں پروگرام ہو سکتے ہیں, لیکن اصل خبر آپ نے دی ہے کہ وہ کیس اسی جگہ قائم ہے. وہ اللہ کے فضل سے آپ نے اس کو اسی انداز میں فیس کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بدقسمتی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. آگے کم از کم آپ باندھ لیں, آگے ہی آپ یہ سلسلہ روکتے ہیں. اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے اس میں تھوڑا سا اس ایشوز پہ بھی انٹروین کیا ہے. کس طرح کے جو بڑے بڑے ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کو بھی ایک جگہ پہ جا کے کچھ لوگ رکھے گئے ہیں اس پہ لا ایکسپرٹس کو, وہاں سے ویٹ کروا کے یہ انٹرنیشنل جو وینچر اور منصوبے ہیں وہ ہوا کریں گے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھا کے اس کو جس طرح کا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ جوڈیشل افتخار چوہدری صاحب والا معاملہ دیکھ لیں, ان کے فیصلوں کا پاکستان کے اس حوالے سے جو اثرات ہیں ان کو دیکھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے اس میں پوری طرح سے حصہ ڈالا ہے, اور اس کا ان فیصلوں کا اگلی پوری نسلیں اس کا بدلہ چکائیں گی, اور پوری نسلوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا. لیکن رضی صاحب, معاملہ پھر ادھر ہی آ جائے گا کہ آپ نے بات کی تھی کہ بھینسوں پہ بات آ گئی ہے, مرغی سے شروع ہو کے بھینسوں پہ بات آ گئی. جب آپ گائے ہماری گائے جو ہے نا وہ دودھ نہیں دیتی. اب گائے اور بھینسوں اور مرغیوں پہ
بات رہے گی جب وی این آپ کا یہ ہوگا, گورننس کا لیول یہ ہوگا, انٹرنیشنلی آپ کا ایکسپوئر یہ ہوگا. آپ نے بڑا دھوم دھڑلے سے یہ بات کی کہ ایک چینل ہم لانچ کر رہے ہیں جس میں ٹرکی ہوگا, ملیشیا ہوگا, پوری دنیا میں ہم یہ کر دیں گے, آپ اس سے بھی بھاگ گئے. اس سے بھی بھاگے. ویسے آپ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. ذوالفقار راحت, آپ بھی گاؤں کے بیک گراؤنڈ سے ہیں, میاں صاحب ہماری بھی بھینسیں اور گائے ہیں. جی یار, ہمارا تو نیشنل اینیمل جو ہے وہ بھینس ہے. گائے کا دودھ تو ویسے ہی ہم ہلکا سمجھتے ہیں. اس پہ ہو سکتا ہے جیسے گورنر سندھ ایک گانا بنا کے گورنر بن گئے. آپ کو پتا ہے گانا اسماعیل, ہاں, تو اگر کوئی گانا وہ ایسا بھجن کی جو تھی ٹیون انہوں نے چوری کر کے اس پہ بنایا تھا, لیکن پارٹیوں میں وہ گانا چلتا رہا بعد میں. اچھا, میں سمجھتا ہوں کوئی گانا اگر ایسا نکالا جائے جو بھینس کو دودھ کے لیے, گائے یعنی بھینس کے آگے بین بجانے کی بجائے گانا چلایا جائے اور اس کے نتیجے میں میرے خیال میں دودھ بڑھ سکتا ہے. یہ اچھی تجویز. ویسے آپ لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, لیکن میں یہ دودھ دیتی ہے. رضی صاحب, بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جہاں سے ترقی کر سکیں, جو آپ کی بیس ہے وہ زراعت ہے, لائف سٹاک ہے, ڈیری ڈیولپمنٹ ہے, یعنی کہ زمین سے متعلقہ جتنے معاملات ہیں ہم اگر یہ تو حقیقت ہے مانتے ہیں, لیکن بھینس کا ترلا مارنے سے تو بات نہیں. بھینس کا ترلا مارنے سے بھی آپ ترقی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ ترلا نہیں نا مار رہے. ڈنڈا مار رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں, بٹی صاحب ایک منٹ, اگر آپ جو ہے گوشت کی پیداوار بڑھا لیں, دودھ کی پیداوار بڑھا لیں, ڈیفینیٹلی. ویسے جمشید چیمہ صاحب ہمارے دوست اب آئے ہیں اس میں, وہ ایڈوائزر لگ گئے ہیں, کافی چیزیں بہتر. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, ان کا اپنا بزنس ہے اس کے ریلیٹڈ. جی بھٹی صاحب. دیکھیں میاں صاحب بات درست کر رہے ہیں, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ دیکھیں نا, کسان نے گندم اگا دی, گندم تھی بھیجتی ہے افغانستان, پیچھے لوگوں کو 32 روپے اگر لبدی ہے یا لبدی نہیں, اسی طرح چینی کے معاملے کے اوپر, اسی طرح باقی سر وہ ستیہ ناش کر کے بھائی, اور پیسہ اگر دو دینیا بھی رہے میاں صاحب کی ہو جائے گا. مینجمنٹ جو ہے نا, مینجمنٹ وہ اصل ایشو ہے. صحیح کہہ رہے ہیں صاحب, دیکھیں کسان ہیں, ٹماٹر یقین کریں لوگ نہروں میں پھینک رہے ہیں, آلو اگر زیادہ ہو جاتے ہیں اس کو خریدنے کو تیار نہیں, اگر گندم ہوتی ہے اس کی قیمت پراپر نہیں ملتی, پروڈکشن کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. ون ایٹ اے ٹائم. چلیے, بہت شکریہ تینوں اصحاب کا. گزشتہ دنوں پرائم منسٹر نے K2 کا جو ہمارا ایٹمی بجلی گھر ہے 1100 میگا واٹ کا, اس کا افتتاح کیا. لیکن اس سے پہلے ایک اور کام ہو چکا تھا. اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا کہ چین کے صدر جو ہیں لی جن پنگ, انہوں نے آنا تھا اس کے افتتاح کے موقع پہ, اور انہوں نے پچھلے سال ہی اناؤنس کر دیا کہ وہ نہیں آ رہے. جب مزید اس کے اوپر سٹڈی کی تو پتہ چلا کہ جس وقت اس کی ساری گارنٹیز کی ڈاکومنٹس ہم نے IMF کے ساتھ شیئر کی, تو ساتھ ہی چائنیز ایمبیسی نے کہا جی ہمارا صدر نہیں آ رہا. اچھا, ہمیں کیا تکلیف تھی یہ شیئر کرنے کی, کیونکہ یہ چائنا کے ساتھ ہمارا ایک سیکرٹ 2 طرفہ معاہدہ تھا, لیکن ہم نے کر دی, اور اس ضد میں آگے کر دی کہ جناب یہ کاغذ جڑا سی یہ ساگڈر اندر لکا کے گیا سی, اے لو لے لو. ٹھیک ہے, ہمیں اس کی سینسیبلٹی کا ہی نہیں پتا, اور چائنا کی بہت ساری کمپنیاں جو تھی ان کے اوپر امریکہ میں پابندی لگ گئی, اور ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.